وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أكل حلالا وعمل في سنة وأمن الناس بوائقه دخل الجنة أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لخادمه أنس رضي الله تعالى عنه يا بني إن قدرت أن تصبح وتمسي وليس في قلبك غش لأحد فافعل فإن ذلك سنتي ومن أحب سنتي كان معي في الجنة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. عزیز دوست اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پوری انسانیت پر سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ نے اپنے آخری نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اس لیے کہ آپ کا وجود یہ کائنات کے وجود کا سبب اور ذریعہ ہے. لولاک لما خلقت الافلاک، کہ محبوب اگر آپ نہ ہوتے تو میں یہ کائنات پیدا نہ کرتا. ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو ہر مسلمان کے دل میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرنے، سننے اور اس نسبت پر، اس مناسبت پر کچھ نہ کچھ کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. لیکن اسلام چونکہ صرف جذباتی مذہب نہیں ہے، یہ ایک عملی زندگی ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اس ماہ مبارک میں ضرور ہوئی ہے، لیکن یہ اس لیے نہیں کہ آپ کا ذکر مبارک صرف اس مہینے کے ساتھ خاص کیا جائے. اگر اس مہینے میں آپ کے ذکر مبارک کو خاص کر کے باقی 11 مہینے اگر آپ کا ذکر مبارک بلا دیں تو ہم ایک مہینے کے محبت کرنے والے اور 11 مہینے کے بغاوت کرنے والے ہیں. یہ تو دنیا والوں کا طریقہ ہے کہ وہ اپنے گھروں کا ذکر سال میں ایک دن کرتے ہیں، ان کا ولادت کا دن یا ان کے بڑوں کی وفات کی تاریخ، اس پر کچھ قصیدے پڑھ لیتے ہیں، کچھ مرثیے پڑھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ان کا ذکر بالائے طاق اس طور پر رکھ دیا جاتا ہے کہ کبھی ذہن و دماغ ان کی طرف جاتا ہی نہیں ہے. تصورات کی دنیا میں بھی ان کا کبھی دل میں خیال تک نہیں آتا ہے. لیکن میرے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات، یہ دنیا والے جو بڑے گزرے ہیں ان کے مثل نہیں ہے. جبکہ آپ کی ازواج مطہرات کے متعلق قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یا نساء النبی کہ لستن کاحد من النساء، اے نبی کی پاک بیویاں تم دنیا کی عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. تو کیا میرا اور آپ کا نبی دنیا کے عام انسانوں کی طرح ہو سکتا ہے کہ ایک دن ذکر کر کے باقی دنوں میں بھلا دیا جائے؟ نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی یہ اس امت کے ہر فرد کے لیے ایک بہترین
وہ اپنے لیے مرکز توجہ بناتا ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ بہت عظیم اسوہ ہے, بہت بڑا جو ہے وہ نمونہ ہے. لیکن قرآن اس کو اس سے تعبیر نہیں کرتا کہ بہت بڑا نمونہ ہے, اس لیے کہ بڑی چیز سے آدمی ڈر جاتا ہے. لیکن اسوۃ حسنہ کہہ کر بہت ہی خوبصورت اور ہر خوبصورت چیز کی طرف انسان اپنے فطری تقاضے سے مائل ہوتا ہے. اگر دنیا میں کوئی چیز اپنے میلان پر جو ہے مرکز بنانا ہے تو میرے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو بہترین نمونہ ہے وہ مرکز توجہ ہے. ایک آدمی کسی درزی کے پاس جائے اور اپنا کرتا دے, قمیص, اور یہ کہے کہ اس کے برابر اس کو نمونہ بنا کر دوسرا ایک کرتا بنا دینا. اب آپ نے جو کرتا نمونے کے طور پر دیا ہے اس میں ادھر جیب نہیں ہے. اب آپ اس کو یہ کہو کہ اس کے ہی برابر بنا دینا, یہ نمونہ ہے. اب وہ پوچھتا ہے کہ اس میں جیب نہیں ہے, کہا نہیں بنا دینا, تو یہ نمونے کے برابر ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہ چیزیں ہیں کہ جو امت کے لیے بطور نمونے کے پیش کی گئی. اس لیے جو چیزیں آپ کی زندگی میں نہیں ہے, اگر ان چیزوں کو آپ کی زندگی میں شامل کر کے کوئی عملی طور پر اختیار کرتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کو مردود قرار دیا ہے. من احدث فی امرنا ما لیس منہ فہو رد, کہ جو آدمی ہمارے اس دین کے معاملے میں کوئی ایسی چیز نہیں لگاتے ہیں تو وہ مردود ہے, وہ نمونے سے ہٹ کر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر آپ کی زندگی کے ہر پہلو کو جس عنوان سے بھی جس محبت و عقیدت کے ساتھ پیش کیا جائے یہ اجر و ثواب کا باعث ہے. اس مہینے میں اظہار محبت کے لیے مختلف مجلسیں منعقد کی جاتی ہیں, بلکہ ہمارے برادران وطن میں کچھ لوگ جلسے جلوس بھی کرتے ہیں. لیکن میں نے پہلے ذکر کیا کہ یہ دین جذباتی دین نہیں ہے, یہ دین عملی دین ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کا ہر عمل یہ اس امت کے لیے نمونہ قرار دیا گیا ہے. اگر جذباتی دین ہوتا یہ تو صحابہ کرام اپنے جذبات کو پیش کرتے کہ قیامت تک آنے والی پوری انسانیت ایسے جذبات پیش نہیں کر سکتی تھی. محبت کا کیا حال تھا؟ حضرت عروہ ابن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے ہیں, صلح حدیبیہ کے موقع پر مسلمان نہیں تھے. حدیبیہ کا واقعہ جو پیش آیا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کی غرض سے صحابہ کرام کے ایک بڑی جماعت کے ساتھ مکہ کی طرف جا رہے ہیں. حدیبیہ کے میدان میں آپ نے قیام کیا, مکہ والوں نے آپ کو مکہ میں داخل ہونے سے روک دیا. اس موقع پر گفت و شنید صلح اور سمادھان کی باتیں ہو رہی ہیں. تو اس موقع پر حضرت عروہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت تک مسلمان نہیں تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور آپ سے گفتگو کرتے ہیں. تو اس موقع پر حضرت عروہ ابن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام کا جو محبت بھرا معاملہ دیکھا, تو اس معاملے کو جب
اپنے لوگوں کے پاس جا کر بیان کرتے ہیں، وہ قسم کھا کر کہتے ہیں واللہ لقد وفدت على قیصر و کسرا لقد وفدت على الملوك ما رأيت احدا يعظم اصحابه ما يعظم اصحاب محمد محمدا۔ میں دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس گیا ہوں، قیصر کے پاس بھی ڈیپوٹیشن لے کر گیا ہوں، کسرا کے پاس بھی گیا ہوں، اور دوسرے جو ہے مختلف ممالک کے مختلف بادشاہوں کے پاس گیا ہوں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی محمد کی جو تعظیم کرتے ہیں، میں نے کسی بادشاہ کے درباریوں کو نہیں دیکھا کہ وہ اپنے بادشاہ کی ایسی تعظیم کرتے۔ اس کے بعد وہ منظر کشی کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوکتے ہیں تو آپ کا تھوک زمین پر نہیں گرتا، بلکہ الا سقط على طرف واحد منهم فمسح به وجهه ويديه۔ حضرت عمر بن مسعود فرماتے ہیں کہ آپ تھوکتے ہیں تو آپ کا تھوک زمین پر نہیں گرتا، بلکہ کسی صحابی کے ہاتھ پر گرتا ہے، اور اس کو دنیا کا سب سے بہترین کریم سمجھ کر اس کو اپنے چہرے اپنے ہاتھ کے ساتھ مل لیتے ہیں۔ ما تنخم، آپ کی ناک سے ریزش، ناک کا پانی جو ہے وہ نکل کر زمین پر نہیں گرتا، بلکہ وہ کسی کے ہاتھ پر ہی گرتا ہے، اور وہ بھی اس کو اپنے چہرے اور اپنے ہاتھ کے ساتھ مل لیتا ہے۔ اس کو سعادت جو ہے وہ سمجھ رہا ہے۔ ما یحبون الیہ النظر، ایک نظر سے آپ کو دیکھتے نہیں ہے، اور آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں اس طرح بیٹھے ہیں کہ کان علی رؤوسہم الطیر، ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ذرا سی بھی حرکت کرے تو پرندہ اڑ جائے گا، اس ادب اور احترام کے ساتھ جو بیٹھتے ہیں۔ اور آپ وضو فرماتے ہیں تو وضو کے برتن میں آپ کے وضو کرنے کے بعد جو پانی بچا ہے، اس پانی سے برکت حاصل کرنے کے لیے یہ ایک دوسرے سے لڑ پڑے جھگڑ پڑے ایسا معاملہ نظر آتا ہے۔ مشکاہ شریف میں حضرت عبد الرحمن بن ابی قراد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی قراد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ وضو فرمایا، وضو کرنے کے بعد اب اس زمانے میں نل کا نظام نہیں تھا، برتن میں لگن میں پانی لے کر وضو کیا جاتا تھا، مختصر سا پانی لیا جاتا تھا۔ آپ کے وضو کا کتنا پانی احادیث مبارکہ میں ذکر کیا گیا ہے کہ آپ اپنے وضو کے لیے ایک مد تقریباً 900 گرام پانی کو کہا جاتا ہے، اتنے پانی میں آپ وضو فرماتے تھے، اور ایک سا پانی میں آپ غسل فرماتے تھے۔ ایک سا پانی یہ 3.5 کلو جو ہے 3.5 لیٹر پانی کو کہا جاتا ہے، پانی کی قلت کی حالت میں تو آپ اتنے پانی سے وضو فرماتے تھے۔ اب اس کے بعد کتنا پانی بچا ہوگا، اس کے بعد کتنا پانی اس برتن میں بچا ہوگا؟ 900 گرام پانی سے آپ نے تمام اعضاء وضو کو دھویا مسح کیا، اور اس کے بعد کتنا پانی بچا؟ بہت مختصر سا قلیل مقدار پانی بچا ہے، اب اس سے کتنا لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ تو اس پانی کی برکت کو حاصل کرنے کے لیے صحابہ کرام ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے ہیں، ریس پہ لگے ہوئے ہیں کہ میں اس سے برکت حاصل کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ اس پانی کی برکت کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے کے مقابل ہو چکے ہیں، تو آپ نے فرمایا، آپ نے پوچھا ما حملکم علی ھذا، تمہیں اس چیز پر کس نے ابھارا، کس نے بلندی اختیار کیا، کیوں یہ کر رہے ہو؟ میں نے بھی ذکر کیا کہ اسلام جذباتی دین نہیں ہے، عملی زندگی کو اسلام کہا جاتا ہے۔ آپ نے جذبات دیکھے صحابہ کرام کے، تو آپ نے جو ہے ان سے پوچھا ما حملکم علی ھذا، تمہیں اس بات پر کس نے بلندی اختیار کیا؟
صحابہ کرام نے عرض کیا کہ حب اللہ و رسولہ، اللہ کی محبت اور اللہ کے نبی کی محبت نے ہمیں اس پر آمادہ کیا، اس پر ابھارا کہ ہم آپ کی محبت کی وجہ سے اور آپ کی محبت کو واسطہ بنا کر اللہ کی محبت کو پانے کے لیے آپ کے وضو کے بچے ہوئے پانی سے برکت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری زندگی تلقین فرمائی، کیا فرمایا؟ کیا فرمایا؟ من سرہ ان یحبہ اللہ ورسولہ، تم تو اللہ کے نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہی ہو، لیکن جس آدمی کو یہ بات خوش کرے کہ اللہ کا نبی بھی اس سے محبت کرنے لگے، ورنہ نہیں ہائی وے، ادھر سے بھی محبت ادھر سے بھی محبت، ادھر سے تو محبت کا اظہار تم کر رہے ہو، اس پر اللہ کے رسول کی محبت بھی مرتب ہو جائے۔ جو آدمی یہ بات پسند کرتا ہو، جو آدمی اس سے خوش ہوتا ہو، اس کو چاہیے کہ ایسے جذبات میں اپنی زندگیاں ضائع نہ کرے بلکہ عملی زندگی اختیار کرے۔ فَلْيَصْدُقِ الْحَدِيثَ إِذَا حَدَّثَ وَلْيُؤَدِّ الْأَمَانَةَ إِذَا اؤْتُمِنَ وَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَ۔ آپ نے 3 عمل تلقین فرمائے، جس کو اللہ کے رسول سے محبت ہے اور جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے رسول بھی اس سے محبت کرنے لگے، تو وہ جب بھی بات کرے سچ بولے۔ سچ بولنا آسان کام نہیں ہے، سچ بولنا آسان کام نہیں ہے، خاص طور پر ہمارے معاشرے میں، جبکہ جھوٹ بولنے والے کو تنقید کیا جاتا ہے کہ اللہ کے بندے سچ بولا کر، تو وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے کون سا بڑا گناہ کیا۔ اس کا مطلب یہ کہ جھوٹ بولنے کے بعد، منافق کی علامت کو اختیار کرنے کے بعد، ایمان اور نفاق کے درمیان فرق کرنے والی چیز جو ہے وہ جھوٹ بولنا ہے، اس کو اختیار کرنے کے بعد وہ ڈٹ کر یہ کہتا ہے کہ میں نے کون سا گناہ کیا ہے۔ اور جب گناہ ہونے کا احساس دل سے نکل جائے تو سمجھ لو کہ ایمان اپنے آخری درجے میں پہنچ چکا ہے، کب یہ ایمان چلا جانے نہیں کہہ سکتے۔ اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب بھی بات کرے سچ بولے۔ دوسرے نمبر پر وَلْيُؤَدِّ الْأَمَانَةَ إِذَا اؤْتُمِنَ، جب امانت رکھی جائے تو اس امانت کی حفاظت کرے اور اس امانت کو اس کے مالک تک پوری امانت داری کے ساتھ پہنچا دے۔ اور تیسرے نمبر پر وَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَ، اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ جذبات کی قدر ضرور ہے، لیکن جذبات میں بے جانا اور اہم اور ضروری کام کو نظر انداز کر دینا، اہم اور ضروری کاموں کو چھوڑ دینا، یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ نبی امت کا مربی ہوتا ہے، نبی دیکھتا ہے کہ امت کی محنتیں اور امت کی جو ہے وہ صلاحیتیں کہاں ضائع ہو رہی ہے، نبی ان صلاحیتوں کو صحیح ٹھکانے پر لگاتا ہے۔ یہاں صلاحیتیں اللہ کے نبی کے محبت کے لیے وضو کے پانی کی برکت کو حاصل کرنے میں صرف ہو رہی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس سے زیادہ اہم کام یہ ہے کہ سچ بولو، امانت جو ہے پاسوں لحاظ رکھو اور پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یہ سیرت کا سبق ہے، یہ سیرت کا سبق ہے۔ تو بہرحال اسلام اگر جذباتی بھی ہوتا تو جذبات دیکھو کیا جذبات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو صبح فجر کی نماز کے بعد عام دنوں کے مقابل، گزشتہ دنوں کے مقابل آپ کی طبیعت کچھ اچھی محسوس ہو رہی تھی۔ آپ 19 دن بیمار رہے ہیں، اس مرض و وفات میں، موت کی بیماری میں آپ 19 دن جو ہے وہ مبتلا رہے ہیں، لیکن آخری دن فجر کی نماز کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو دیکھنے کے لیے گئے
تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطمینان ہے کہ آپ بہت اچھے ہیں. اس لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام صلح میں ان کے دوسرے بیوی رہتے کہ ان کے گھر چلے گئے. ان کی پارٹی کا دن ہوگا. وہاں پہنچے کہ چاش کے وقت اور زوال کے درمیان کے وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا. کسی کو جو ہے وہ اندازہ نہیں تھا کہ اس طرح آج ہی آپ چل بسیں گے. حضرت علی کو بھی پوچھا گیا. حضرت علی نے فرمایا کہ اصبح بخیر، آپ نے بہت اچھی حالت میں صبح کی ہے. صدیق اکبر کو بھی اطمینان ہے، لیکن داعی اجل کو لبیک جو ہے وہ آپ نے زوال سے پہلے ہی کہہ دیا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع ہوئی. آپ اپنے گھر سے گھوڑے پر سوار ہو کر مسجد نبی تشریف لائے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعش مبارک رکھی ہوئی ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرے میں تشریف لے گئے اور آپ کے چہرے انور پر چادر تھی. آپ کے چہرے انور سے چادر ہٹائی اور آپ کے پیشانی مبارک کو بوسا دیا. اور اس کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خراج عقیدت ان الفاظ میں ظاہر کی کہ طبت حیا و طبت میتا. یہ اللہ کے نبی آپ کی زندگی میں پاکیزہ اور آپ کی موت بھی پاکیزہ. اگر کوئی یہ سمجھے کہ نبی کو موت آ گئی اس لیے یہ کیسی نبوت؟ نہیں، موت جو ہے وہ نبی کی نبوت میں داغ نہیں لگا سکتی ہے. اس لیے آپ کی زندگی بھی پاکیزہ اور آپ کی موت بھی پاکیزہ. لیکن وانقطع لموتك ما لم ينقطع لموت احد من الانبیاء من النبوة، کہ ہاں ایک افسوس رہ گیا ہے کہ آپ کی وفات کی وجہ سے وہ مبارک سلسلہ منقطع ہو چکا جو کسی نبی کی وفات سے منقطع نہیں ہوا. یعنی نبوت کا سلسلہ منقطع. اب جبرائیل آنے والے نہیں ہیں. جبرائیل کے فیض و برکات سے جو ہے وہ امت یہ محروم ہو جائے گی. یہ ایک افسوس ہے. اس کے بعد الفاظ دیکھیے، جذبات دیکھیے. وَلَوْلَا أَنَّ مَوْتَكَ بِاخْتِيَارٍ مِنْكَ. اے اللہ کے نبی، آپ کی موت اگر آپ کے اپنے اختیار کی نہ ہوتی. دنیا کے کسی انسان کو اختیار نہیں دیا گیا. وہ چاہے تو دنیا میں رہے، چاہے تو اللہ کے پاس چلا جائے. اللہ کے نبی کو اختیار دیا گیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ مرض وفات میں آپ بار بار یہ کہتے تھے کہ ان عبدا من عباد اللہ خیر بین الدنیا و بین ما عند اللہ فاختار ما عند اللہ، کہ اللہ کے ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا، چاہے تو دنیا میں رہے چاہے تو اللہ کے پاس چلا جائے. اس بندے نے اللہ کے پاس جانا پسند کیا ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ہمیں یہ نہیں معلوم تھا کہ آپ کی ذات ہے، لیکن جب آپ نے آخری جو ہے وہ لمحات میں زندگی کے آخری گھڑیوں میں آپ نے یہ ہاتھ اٹھائے اور آپ نے یہ عرض کیا بارگاہ الہی میں اللہم رفیق الاعلی، اللہم رفیق الاعلی، اللہم رفیق الاعلی، اور آپ کے ہاتھ کھل گئے تو میں سمجھ گئی کہ وہ بندے آپ ہی ہیں. آپ کو اختیار دیا گیا تھا. اذن نہیں اختارنا، تب تو آپ ہم کو اختیار نہیں کریں کہ اللہ کے پاس چلے جائیں گے. تو آپ کی موت آپ کی اختیار کی تھی. حضرت صدیق اکبر یہی عرض کرتے ہیں لولا ان موتک باختیار منک، اگر آپ کی موت آپ کی اختیار کی نہ ہوتی اے محبوب ہم آپ کو مرنے نہیں دیتے. لافتینا علیک بالنفوس، اپنی جانیں قربان کر دیتے لیکن آپ کو موت آنے نہیں دیتے. ولولا انک نہیتنا عن البکاء، اگر جو ہے ہمیں آپ نے موت پر رونے سے اور مرثیے پڑھنے سے اور نوحہ کرنے سے روکا نہ ہوتا لاجئنا علیک مع الشمول، تو ہم آپ کی موت پر اتنے آنسو بہاتے کہ دنیا کے سمندر کے پانی ہمارے آنسو کے سامنے کم پڑ جاتے. یہ جذبات تھے. لیکن دین جذبات کا نام نہیں ہے، دین عملی زندگی کا نام ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے
کہ نبی کی سیرت اختیار کرنا ہے، نبی سے محبت کا اظہار کرنا ہے، تو سنو اللہ کیا فرماتا ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اے محمد آپ کہہ دیجیے، اللہ فرماتا ہے کسی زبان سے، نبی کی زبان سے، اے محمد آپ فرما دیجیے کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے، ان کنتم تحبون اللہ، اللہ سے محبت ہے، تو اس محبت کی دلیل پیش کرو، فاتبعونی، میری پیروی کرو، میری پیروی کرو، میری چال چلو، میرا حال اختیار کرو، میرے پیچھے چلو، کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، دلیل پیش کر دو گے ہمیں اللہ سے محبت ہے، اور دلیل کیا ہے؟ رسول کا اتباع کرنا، تو پھر سنو اللہ اس پر کیا انعام دے گا، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، اللہ تم سے محبت کرے گا، اور اللہ جس سے محبت کرتا ہے وہ ذلیل نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی کا اتباع یہ اللہ کی محبت کو دعوت دیتا ہے، اللہ کے نبی کے اتباع کرنے والوں کو اللہ جو ہے وہ اپنا محبت کا انعام دیتا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ بخاری شریف میں روایت ہے، ان اللہ تعالیٰ اذا احب عبدا نادى جبرائیل انی احب فلانا فاحبه فيحبه جبرائیل فينادي اهل السماوات ان الله يحب فلانا فاحبه فاحبوه۔ اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جبرائیل کو پہلے خبر دیتا ہے کہ جبرائیل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ جبرائیل اس سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور جبرائیل جب محبت کرتے ہیں تو پھر اللہ کے حکم سے آسمان کے فرشتوں کو ندا کرتے ہیں کہ آسمان کے فرشتوں، اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے اور میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاوَاتِ، اس بندے سے آسمان کے فرشتے محبت کرتے ہیں، اور اس کے بعد فَيُنَادِي أَهْلَ الْأَرْضِ، جبرائیل زمین والوں کو جو ہے وہ ندا کر کے بتلاتے ہیں کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی محبت کرو۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ زمین کا ذرہ ذرہ اس سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہے، حتیٰ یوضع لہ فی الارض الحب، یہاں تک کہ اس کے لیے محبت کا جال بچھا دیا جاتا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو نہ میں نے دیکھا ہے نہ آپ نے دیکھا ہے، صحابہ کرام کی جماعت کو نہ میں نے دیکھا ہے نہ آپ نے دیکھا ہے، لیکن ہر ایمان والے کے دل میں، ہر ایمان والے کے دل میں صحابہ کرام کی محبت ہے، اور ائمہ کی محبت ہے، صلحاء کی محبت ہے۔ یہ کون سی محبت ہے؟ یہ اللہ کی جانب سے چلنے والی محبت ہے کہ آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے لیکن اس کے محبت کے جال میں قیامت تک کی انسانیت جو ہے وہ شامل ہوتی چلی جاتی ہے۔ ایک محبت وہ ہے جو زمین سے چلتی ہے، ایک محبت وہ ہے جو زمین سے چلتی ہے، جو کرسی کے پایوں سے جو ہے وہ چمکی ہوئی ہے۔ یہ سیاست والوں کی محبت ہے کہ ایک پایا کب ڈگمگا جائے نہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن جو محبت آسمان سے چلتی ہے اس کو کوئی ڈگمگا نہیں سکتا ہے۔ اللہ کی محبت یہ پہلا انعام۔ دوسرا انعام وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ گناہوں کا معاف کیا جانا یہ بھی اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، لیکن اس وقت ہمیں احساس نہیں ہے، اس لیے کہ گناہوں پر پکڑ جب ہوگی تب احساس ہوگا کہ گناہوں کا معاف کیا جانا کتنا بڑا انعام ہے۔ اور گناہوں پر پکڑ کب ہوگی؟ جبکہ آنکھ بند ہوگی، اللہ کے سامنے حساب کے لیے کھڑا کر دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز کا حساب لے گا، ایک ایک چیز کا۔ اللہ بندے سے پوچھے گا اتعرف ذنب کذا اتعرف ذنب کذا اتعرف ذنب کذا،
کیا یہ گناہ تو جانتا ہے کہ تو نے کیا ہے؟ کیا یہ گناہ تو جانتا ہے کہ تو نے کیا ہے؟ کیا یہ گناہ تو جانتا ہے کہ تو نے کیا ہے؟ وَيُقَرِّرُهُ اللہ اس سے اور گناہ کا اقرار کروائے گا حَتَّى ظَنَّ الْعَبْدُ أَنَّهُ قَدْ هَلَكَ اور بندے کو یہ یقین ہو جائے گا اب تو ہلاک ہو چکے عین اس موقع پر اللہ اس سے فرمائے گا کہ سَتَرْتُ لَكَ فِي الدُّنْيَا وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْآنَ دنیا میں تیرے گناہوں پر میں نے ستاری فرمائی تھی یہ صرف اس لیے نہیں کی تھی کہ تیری ستاری مقصود تھی تجھے اللہ سے اللہ کے نبی سے محبت تھی اس لیے میں نے دنیا میں ستاری فرمائی آج یہ انعام تجھے دیتا ہوں وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ یہ تیرے گناہ آج میں سب معاف کر دیتا ہوں تب بندے کو پتا چلے گا ورنہ ایک گناہ پر اللہ پکڑ فرما لے تو ایک گناہ بندے کے جہنم میں پہنچانے کے لیے کافی ہے ہم فرق کرتے ہیں کہ یہ چھوٹا گناہ ہے یہ بڑا گناہ ہے لیکن چھوٹی چنگاری اور بڑے انگارے میں تو کوئی فرق نہیں کرتا چھوٹی چنگاری ہوتی ہے تو بھی اس کو بجھانے کی فکر کرتے ہیں کہ غفلت میں کہیں بڑے آگ نہ بن جائیں اور بڑا انگارہ ہوتا ہے تب تو اور زیادہ کرتے ہیں لیکن چھوٹی اور بڑی جو ہے وہ معصیت اور گناہ میں جو ہے وہ فرق کیوں کیا جاتا ہے اس لیے کہ بڑا انگارہ بھی یہ آبادی کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہے اور چھوٹی چنگاری بھی یہ جو ہے وہ آبادیوں کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہے اسی طرح چھوٹا گناہ بھی انسان کو جہنم میں پہنچانے کے لیے کافی ہے ہر گناہ ہے زہر ایک کپڑا ہو تو بھی زہر ہے اور بوتل بھرکر ہو تو بھی زہر ہے تو قطرہ سمجھ کر کیوں نہیں پی لیا جاتا وہاں جان کا اندیشہ ہے چھوٹا گناہ بھی یہ چھوٹا قطرہ ہے زہر کا جس طرح وہ زہر کا ایک چھوٹا سا قطرہ انسان کے اس بدن کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہے رکھتی بھر جس کو کہا جاتا ہے یہی حال چھوٹے گناہ کا بھی ہے اصل میں نفس اور شیطان نے ہمیں دھوکے میں گرفتار رکھا ہے اور ہمارے علماء نے فتاوا کے حساب سے ہمیں جو ہے وہ مہلت کی طرف جو ہے وہ پہنچا دیا ہے کہ چھوٹا گناہ ہے اللہ کی عظمت کی طرف نظر کرتے ہوئے کوئی گناہ چھوٹا نہیں ہے عظمت تو ہونی چاہیے نہیں میں تب پتا چلے گا بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہو کر ہلکی سی ادھر ادھر توجہ کو جو ہے بہت بڑا گناہ سمجھا جاتا ہے تو اللہ احکم الحاکمین کے سامنے ہر وقت بندہ ہوتا ہے تو اس وقت جو ہے وہ ادنا سی فرو گداشت ادنا سی جو ہے وہ بے رغبتی یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے یہ گناہ کب معاف ہوں گے جبکہ نبی کی اتباع کی جائے یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم یہ تو انعام تو قرآن نے ذکر کی ہے میں نے تو روایتیں پڑھی ہے ان تو روایتوں کا ترجمہ کر کے ہلکی سی تفصیل کر کے اپنی بات ختم کر دیتا ہوں ایک روایت میں نے پڑھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اکل حلالا وعمل فی سنتی وامن الناس بوائقہ دخل الجنہ جو آدمی حلال کے لقمے کھائے حلال کے کپڑے پہنے حلال رزق پر پلے حلال حرام یہ پیٹ بھرنے کے لیے وہ کافی ہے لیکن اللہ کی یہاں پر مقبولیت کے لیے یہ کافی نہیں ہے اللہ کی یہاں پر انسان مقبول بنتا ہے اس کے اعمال مقبول بنتے ہیں جبکہ وہ حلال جو ہے وہ کھائے پیے پہنے اور حلال میں جو ہے وہ پلے تو یہ اللہ کے یہاں مقبول ہوتا ہے من اکل حلالا وعمل فی سنتی اور سنت میں ڈوب کر زندگی گزارے عمل فی سنت نہیں ہے حالانکہ الفاظ دوسری روایت میں بھی ہے لیکن عمل فی سنت اور سنت میں ڈوب کر کہ جب کوئی آدمی پانی میں ڈوبتا ہے تو اس کے بدن کے روئے پر رونگتے پر پانی کا اثر ظاہر ہوتا ہے سنت میں ڈوب کر زندگی گزارے اس کے پیشانی کے پار سے لے کر پیر کے ناخن تک ہر عضو پر سنت کا رنگ نظر آتا ہو یہ عمل فی سنت
وَأَمِنَ النَّاسُ بَوَائِقَهُ، اور لوگ اس کی تکلیفوں سے مأمون اور مطمئن ہو، تکلیفوں سے بچے نہیں، تکلیفوں سے مامون اور مطمئن، یعنی دل و دماغ خیال میں بھی یہ بات کسی کو نہ آئے کہ وہ آ رہا ہے ابھی کچھ کرے گا، یہ پڑوس میں رہنے کے لیے آیا ہے، معلوم ہے کیا ہوگا، یہ خیال بھی ہماری جانب سے کسی کے دل میں نہیں آنا چاہیے۔ امن الناس بوائقہ، کسی قسم کا خوف خطرہ تمہاری جانب سے کسی کو جو ہے وہ نہ ہو۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ دخل الجنہ، وہ آدمی جنت میں داخل ہو چکا، داخل ہوگا نہیں، یہ اتنا یقینی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ سمجھ لو کہ داخل ہو چکا۔ جو یہ تین کام کرے، حلال کھائے، سنت میں ڈوب کر زندگی گزارے، اور لوگوں کو جو ہے وہ کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچائے کہ لوگ جو ہے اس سے خطرے اور پریشانی کے خیالات میں جو ہے مبتلا رہے، ایسی زندگی نہ گزارے، تو وہ آدمی جنت میں جائے گا۔ جنت میں داخلے کے لیے سنت میں ڈوب کر زندگی گزارنا یہ بہت ہی زیادہ اہم ہے، اس لیے کہ پہلا تیسرا جو عمل ہے نا، حلال کھانا، وہ بھی سنت میں داخل ہے، اور لوگوں کو اپنی تکلیفوں سے جو ہے معمون اور بے خوف رکھنا یہ بھی سنت میں داخل ہے۔ یہ دونوں چیزیں اہمیت کی وجہ سے الگ ذکر کی گئی، ورنہ اصل مقصود بیچ والی چیز ہے کہ عمل فی سنت، جو سنت میں ڈوب کر جو ہے زندگی گزارے گا، حلال بھی کھائے گا، اور لوگوں کو تکلیف سے جو ہے بے خوف بھی رکھے گا، مطمئن بھی رکھے گا، وہ جنت میں داخل ہو چکا۔ ٹھیک ہے، یہ تو جنت میں داخلے کی بات ہے، جنت میں داخلے کی بات ہے، یہ تو اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ لیکن جنت میں داخلہ ہو اور نبی کے ساتھ رہنے کا موقع ملے، نور علی نور، ایک ایمان والے کی یہ طلب رہتی ہے، ایک ایمان والے میں یہ طلب رہتی ہے کہ کاش میں اللہ کے نبی کو دیکھتا، اور نہیں دیکھ پایا تو وہ جو ہے وہ سوچتا ہے کاش کے خواب میں آپ کی زیارت ہو جائے، میرا محبوب ہے، اس پر میری جان مال قربان ہے، میں نے دیکھا نہیں، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ یا اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ جنت میں داخل ہوگا، اتنا ہی نہیں، جنت میں میرے ساتھ رہے گا۔ کب؟ آپ نے اپنے خاتم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ یا بنیہ، اے میرے پیارے بیٹے، ان قدرتا ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش لأحد، اے میرے پیارے بیٹے، تجھ سے اگر یہ ہو سکے کہ صبح اور شام یعنی پورا دن اس طرح گزارے کہ تیرے دل میں کسی کے متعلق کوئی بدخواہی نہ ہو، کوئی کھوٹ نہ ہو، کوئی میل نہ ہو، اگر تو ایسا کر سکتا ہو تو ضرور کر لینا۔ فإن ذلك سنتی، اس لیے کہ میری سنت ہے، میری سنت، میرا طریقہ۔ اس لیے آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ لا یبلغنی احد عن احد، میں تمہارے درمیان آؤں، کوئی کسی کے مجھے میرے سامنے شکایت نہ کرے۔ کیوں؟ اس لیے فإنی احب ان اخلی الیکم وليس في قلبی غش لأحد، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تمہارے درمیان اس حال میں پہنچوں کہ میرے دل میں کسی کے متعلق کوئی برا خیال نہ ہو۔ ہاں یہ وہ آدمی ہے جس کی شکایت مجھے پہنچی ہے، یا یہ نہیں وہ آدمی ہے جو لوگوں کا سر نہیں، کسی کی شکایت میں پہنچا ہو تاکہ میرے دل میں کسی کے متعلق کوئی غلط خیال نہ ہو۔ اگر تم یہ کر سکتے ہو تو کر لینا، دل پاک رکھنا، کسی کا میل کچیل دل میں پالنا مت، کسی کے متعلق کوئی برے خیال مت لانا، یہ جو کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرا طریقہ ہے، ومن احب سنتی، اور جو آدمی میری سنت سے محبت کرتا ہے کان معی فی الجنت، وہ جنت میں ہی نہیں، جنت میں میرے ساتھ رہے گا، جنت میں میرے ساتھ رہے گا۔ یہ آپ کی سیرت طیبہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس پہلو کو بھی ذکر کرو، سراپا خیر ہے، لیکن ہمیں جو سبق دیا جا رہا ہے سیرت کا وہ یہ ہے کہ جذبات، یہ سیرت کے ترجمے
ضروری اور ناگزیر ہے. اس کے بغیر کوئی آدمی نہ سچا عاشق ہو سکتا ہے اور نہ سچا محب رسول ہو سکتا ہے. اور اس پر انعامات کیا ہے؟ یہ میں نے جو ہے وہ 4 انعام ذکر کیے. اللہ کی محبت اور اللہ کی جانے سے مغفرت، جنت کا داخلہ، اور جنت میں کس کے ساتھ داخلہ ملے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اللہ کرے کہ یہ سبق ہماری زندگیوں میں آ جائیں تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت کرنے والوں میں ہمیں شامل کیا جائے. اللہ آپ کی محبت کے ساتھ ہمیں زندہ رکھے، آپ کی محبت کے ساتھ ہمیں وفات دے، اور قیامت کے دن آپ کی محبین کی جماعت میں اللہ تعالی ہمیں شامل فرمائے.